فرمایا کہ جب تک تم اپنے نبی سے محبت کا ذکر آ گیا نا وہاں پہ جو جب تک ہم اپنے بیٹے سے، اپنی بیوی سے، اپنے مال سے، اپنے کاروبار سے، اور جب تک ہم یہ زیادہ محبت جو اپنے خاندان سے، بہنوں سے، بھائیوں سے، اور جب تک زیادہ محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انتظار کرو. یہ نافرمان لوگوں میں آ جاتے ہیں، انتظار کرو. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ فرما رہے ہیں تمہیں حق اگر ادا کرنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سب رشتوں سے زیادہ تمہیں کرنا ہے. اور یہاں پر مجھے واقعہ ذہن میں آ گیا جب صحابہ اور صحابیہ، یہ بہنوں کے لیے واقعہ ہے، یہ بہنیں اس کو توجہ دیں جو میں ابھی آپ کو بتانے لگا ہوں. تو یہی واقعہ قرآن کی آیت کے مطابق جب جنگ احد ہوئی تو دشمنوں نے افواہ اڑا دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا. یہ جنگ کا واقعہ، جنگ احد کا، اور عورتیں اور مرد اور بچے سارے پاگل ہو گئے کہ یہ خبر سن کر جو مدینہ میں یہ خبر آئی تو عورت جو ہے نا، عورتیں گھر سے نکلی اور ایک صحابیہ جو ہے وہ میدان حشر میں گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے. ان کو آگے روکا گیا کہ اے صحابیہ تمہارے باپ کو قتل کر دیا گیا، تمہارے باپ کو شہید کر دیا گیا. کہتی انا للہ و انا الیہ راجعون، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں. آگے بڑھتی ہے، پھر جاتی ہے آگے اور فرمایا جاتا ہے کہ محمد کہاں ہے، محمد کیسے ہیں. فرمایا کہ اے صحابیہ کہ تمہارے بھائی کو قتل کر دیا، شہید کر دیا گیا. کہتی انا للہ و انا راجعون، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، وہ کیسے آگے بڑھتی گئی ہے. پھر فرمایا تمہارے شوہر کو شہید کر دیا گیا، تمہارے بھائی کو شہید کر دیا گیا، تمہارے بیٹے کو شہید کر دیا گیا. وہ آگے بڑھتی جاتی ہے. میری بہنوں، اس نے یہ نہیں کہا کہ میرا خامند کدھر ہے، وہ ادھر وہاں نہیں بھاگی، اپنے بھائی کی طرف نہیں بھاگی، اپنے بیٹے کی طرف نہیں بھاگی، اپنے شوہر کی طرف نہیں بھاگی. اور دل کے اندر تڑپ کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک میں نہ دیکھ لوں مجھے سکون نہیں آئے گا. انا للہ پڑھ دی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں آگے گئی اور جا کر فرمایا، اس کو فرمایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ زخمی ہوئے، وہ ٹھیک ہیں. انہوں نے فرمایا جب تک میں انہیں نہ دیکھ لوں مجھے سکون نہیں آئے گا. یہ وہ صحابیہ ہے، اور یہ صحابیہ ہے، انہوں نے قربانی اس آیت کے مطابق اپنی اولاد کی، اپنی ہر چیز کی قربانی کر دی. اتنے رشتے ان کے سامنے، ان کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، ادھر نہیں بھاگی، ان کی طرف نہیں بھاگی. اور دوسری صحابیہ کا میں واقعہ پیش کرتا ہوں. یہی چیزیں ہم نے کرنی ہے، ہماری بہنیں جن کا اسلام کے اندر ہے. اور دوسری سے صحابیہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے مال اکٹھا کرنے کے لیے فرمایا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو سب لوگ جو ان کے پاس تھا وہ لے آئے. ایک صحابیہ تھی، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ان کے پاس کچھ دینے کو نہیں تھا. اور وہ جب پیش ہوتی ہیں، وہ آتی ہیں تو گود کا بچہ لے کے ہاتھ میں آ کر پیش کرتی ہیں، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، نہ میرا بھائی ہے، نہ میرا کوئی بیٹا ہے، نہ میرا کوئی خاوند ہے کہ جو میں جہاد کے لیے پیش کر دوں. یا رسول اللہ، یہ بچہ پیش کرتی ہوں جہاد کے لیے. اللہ کے نبی نے فرمایا اے بچے کی ماں، اس بچے کو میں کیا کروں گا، اس بچے کو میں جہاد میں کیا کروں گا. یا رسول اللہ، اس کو اپنی ڈھال بنا لیجیے. اس بچے کو، کسی کو صحابی کو، یا اپنی ڈھال پر جب تیر آ جائیں گے اور میرا بچہ آگے کر دیجئے، یا رسول اللہ اپنی جان کی حفاظت فرما لیجئے. میری بہنوں، یہ وہ ماں تھی، یہ وہ میری ماں تھی. اور آج ہماری مائیں بہنیں مسجد تک کسی کو رائٹ دینے کو تیار نہیں. ہمارے بچے مسجد میں جا کے 1 گھنٹے کی کلاس لے لیں. اگر دنیا کا ڈرامہ دیکھنا ہے، فلمیں دیکھنی ہے، سارے کام کرنے ہیں، ہم لوگ ان کے لیے ٹائم دے رہے ہیں. اور بچے اگر سپورٹ کھیلتے ہیں، میں نے ایک باپ سے بات کی، 5 گھنٹے ڈرائیو کر کے گیا. میں نے کہا آج آپ نظر نہیں آئے. وہ میرے بچے کا میچ تھا، وہاں سے وہ جو کینیڈین بارڈر کے پاس. ان کو سپورٹ کے اندر اتنی رائٹ دی جا رہی ہے. اور جب مسجد کے لیے کہا جاتا ہے کہ 1 گھنٹے کی کلاس ہے، وہاں پہ ہمارے پاس ٹائم نہیں، بیزی لائف ہے. کیسے چینج ہوں گے ہماری اولاد؟ اور یہی اولاد ہمیں کل کو ہمارے منہ پہ تھوکتی ہے، ہماری نافرمان نکلتی ہے، کیونکہ دین کا علم نہیں ہے. جب دین کا ان کو علم ہوگا تو انشاءاللہ تعالی یہ اولاد ہماری تابعدار ہو جائے گی. تو یہی چیزیں ہم لوگوں نے پریکٹیکل لے کے آنی ہے کہ جو کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے ان کو محبت کر کے دکھائی، اور یہ صحابیہ نے محبت کر کے دکھائی. اور جیسا خان صاحب نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام جو ہے وہ کیا ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُ الْمَوْتَ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ
وہ شخص جو اپنے گھر اللہ اور اللہ کے رسول کی ہجرت کر کے ارادے سے نکلا پھر اسے موت نے پا لیا، اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ اس آیت میں اگرچہ زیارت نبی یعنی کہ جو آدمی اللہ کی نبی کی زیارت کرنے کے لیے بھی جائے گا نا، جیسے انہوں نے فرمایا عمرے کے لیے اوپر جاتے ہیں اور راستے میں اگر آپ کی موت ہو جاتی ہے تو آپ جو ہے وہ جنتی ہیں، آپ وہ جنتی ہیں، کیونکہ اللہ کے رستے میں نکلے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ زیارت کے لیے گئے۔ اور جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے اوپر جاتے ہیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے قرآن کے اندر، وہ اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں، وہ اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں۔ اور یہاں پہ میں واقعہ پیش کرتا ہوں، امام عبداللہ بن محمد نصاری القرطبی اس آیت کے تحت لکھتے ہیں، امام ابو صادق رحمۃ اللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، جب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین سے فارغ ہو چکے، ایک عرابی آپ کی خدمت میں اقدس میں حاضری کے لیے آیا۔ جب اس کے وصال کی طرح ہوئی تو اس نے سر پر مٹی ڈالتے ہوئے رونا شروع کر دیا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذَا ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، یہ آیت آپ کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے۔ انہوں نے فرمایا کیا، یا رسول اللہ کے نبی کی ابھی تدفین جو ہے وہ پوری طرح کمپلیٹ نہیں ہوئی، صحابی کو خبر ملی، آ کر مٹی اپنے سر میں ڈالنا شروع کر دی غم سے، اور فرمایا کہ یہ آیت ہم تک پہنچی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے تو تمہارے پاس آ جائیں، جب تم ان کی سفارش کرو تو میں ان کی بخشش کر دوں گا، میں ان کی بخشش کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں حکم دیا، یا رسول اللہ یہ آیت ہم تک پہنچی تو اس نے کیا کہا، قد ظلمت نفسی، کہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اور پھر کہا میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں، آپ میری بخشش کے لیے اللہ کے حضور سفارش فرما دیں۔ اس پر غور کریں، اس پر قبر انور سے آواز آتی ہے، اے عرابی جاؤ، اللہ نے تمہیں معاف فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا۔ جو لوگ کہتے ہیں نبی کی زندگی زندہ نہیں ہے، تو قبر سے آواز نبی کی آ رہی ہے اور نبی فرما رہے ہیں کہ جاؤ اے عرابی، اللہ نے تجھے معاف فرما دیا۔ تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے کہ اگر انسان کے پاس حج کرنے کی سعادت نہیں ہے، اور میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ سب بہنوں سے بھائیوں سے، خدا کے لیے سیونگ کرنا شروع کر دیں، نیت کر لیں کہ عمرے کی نیت کر کے چلے جائیں، عمرے کی نیت کر کے چلے جائیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کرتا ہوں، انہوں نے فرمایا کہ جو بندے نے میرے جانے کے بعد میری قبر پر حاضری دی، اس نے ایسے ہی دی جیسے کہ میری زندگی میں آ کر مجھے ملا، میری زندگی میں آ کر ملا۔ پھر دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اوپر واجب ہو گیا کہ میں اس کی شفاعت کروں گا، میں اس کی شفاعت کروں گا۔ جب اس کی وہاں پہ حاضری ہوتی ہے، جب آپ یہ کہتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلیکم السلام کہتے ہیں، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں، اور جب آپ عمرے کے لیے جاتے ہیں، احرام پہنتے ہیں اور لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، جب آپ یہ پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے بندے، تجھے میں نے آج تمہارے تمام گناہ معاف کر کے ماں کے پیٹ سے پیدا کر دیا، اس طرح تجھے میں نے صاف کر دیا۔ ابھی آپ نے مکے میں نہیں گئے، ابھی آپ نے عمرہ نہیں کیا، ابھی احرام باندھا اور تلبیہ پڑھا، اور یہ مقام عمرے کا مقام ہے۔ میری بہنیں، میرے بھائیوں، کتنے ہم گناہ گار ہیں، ہماری موت کبھی بھی آ کر ہمارا دروازہ کھٹکھٹا سکتی ہے، اور ہم اس اتنے بڑے اعزاز کو کیوں ہم جو ہے لوز کر رہے ہیں۔ بہترین ووکیشن میں سب کو یہ کہتا ہوں، عمرے پہ جائیں۔ بہترین ووکیشن یہی ہے کہ حج کے لیے اگر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو حج کے لیے جائیں۔ اگر ہم $5,000-10,000 لگا کے پاکستان ووکیشن کرنے جاتے ہیں، انڈیا جاتے ہیں، دنیا میں جاتے ہیں اور سیر کے لیے جاتے ہیں، اور ہمارے پاس عمرے کے پیسے نہیں ہیں۔ ایک فیملی کو میں نے رائڈ دی وہاں پر JFK کے لیے، تو میں نے اس سے پوچھا، کہتے جی ہم ریٹائر ہو گئے، یہ ڈاکٹر تھی، یہ فلاں تھا، یہ فلاں تھا۔ میں نے کہا آپ ماشاءاللہ آپ نے تو حج تو کمپلیٹ کر لیا ہوگا۔ نہیں میاں صاحب حج نہیں کیا۔ میں نے کہا آپ پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں، کیونکہ حج کے لیے پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس، پاکستان سے صرف وزٹ کے لیے یہاں پہ آئے، سوئٹزرلینڈ پتہ نہیں کہاں کہاں گئے۔ میرے بھائیوں، ان کے لیے ہمیں یہی میسج دینا پڑتا ہے، جیسے کہ خان صاحب نے کہا کہ یہ حج جو ہے وہ 5th پلر آف اسلام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارے پاس طاقت ہی پیسہ تھا، تم نے حج نہیں کیا، تمہاری موت ایسے جیسے یہود و نصارہ کی،
یہ حدیث پیش کر رہا ہوں. تو میرے بھائیوں دوستوں، آج کی جو محفل ہے، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ خان صاحب کو اور ان کی فیملی کو جنہوں نے یہ پروگرام آرگنائز کیا. اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ ہمیں جو پروگرام ایسے جو ہیں یہ صرف ربیع الاول میں نہیں کرنے چاہیے، یہ ہمیں بار بار کرنے چاہیے. بے شک کوارٹرلی، بے شک مہینے کے بعد ہمیں ایسا انتظام کرنا چاہیے کہ ہمیں یہ بیٹھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ کا جو ہے ہم شکر ادا کریں اور ذکر کریں، اور اسی سے ہماری زندگی جو ہے بنتی ہے. اور جب یہ آدمی دنیا سے شرم کرتا ہے نا، آج میں اس لباس میں ہوں، ایک عورت تھی، اس کو میں نے یہ کہا کہ تم حجاب لیا کرو، کہتی ہے ساری زندگی بغیر حجاب کے ہاسپٹل جاتی رہی، اب تم مجھے کہہ رہے حجاب لیا کرو، تو میں کل کو لوگوں کو کیا جواب دوں گی؟ میں نے کہا میں تمہیں گارنٹی سے کہتا ہوں جب تم حجاب لے کے ہاسپٹل جاؤ گی، اللہ تعالیٰ تم سے کسی نہ کسی کو شہادت دلائیں گے. اللہ تعالیٰ تجھے کسی کیونکہ یہ تمہاری نشانی ہے مسلمان کی. اور اللہ پاک نے میری اس بات کو سچا کیا. کچھ عرصہ کے بعد اس نے مجھے ٹیلی فون کیا کہ بردر، کہ یہ جو بندہ ہے یہ 53 ایئرز اولڈ بندہ تھا، اس کو کینسر تھا اور وہ مر رہا تھا. جب اس کے سامنے سے گزری تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ سسٹر کو بلاؤ. جب وہ سسٹر کو بلا کے اندر گئی، وہ کہتا السلام علیکم سسٹر. اس نے کہا وعلیکم السلام، تم مسلمان ہو؟ کہتا میرے پاس پتہ نہیں کتنا ٹائم رہ گیا ہے، مجھے ڈاکٹر نے ڈیتھ سرٹیفکیٹ دے دیا ہے اور میں مرنے والا ہوں. اور میں کتنے دنوں سے دیکھ رہا تھا کوئی بندہ داڑھی والا، کوئی بندہ حجاب والا میرے سامنے سے مسلمان گزرے تو میں اسے کہوں مجھے کلمہ پڑھا دو، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، میں مسلمان مرنا چاہتا ہوں. اس عورت نے مجھے فون کیا، میں نے اپنے بیٹے کو اسی ٹائم ہاسپٹل میں بھیجا، اس نے اس کو شہادت دی. الحمدللہ دوسرے دن جا کر میں جب اس کو ملنے کے لیے گیا، میں نے اسے گلے لگا کر مبارکباد دی کہ آخری ٹائم تو نے کون سی ایسی نیکی کی ہے، اللہ تجھے کلمے سے اٹھا رہے ہیں. کون سی ایسی نیکی ہے بندے اللہ کے، 53 سال تو نے جو ہے نا اسلام قبول نہیں کیا. کہتا میں 20 سال پہلے جیل میں گیا تھا، میں نے مسلمانوں کو نماز پڑھتے دیکھا تھا، جیل میں مسلمان تھے. میں نے جب ان کو دیکھ کر میرے دل میں نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اور میں مسلمان نہیں ہوا، میں نے نیت کر لی تھی. اتنا مجھے سکون ملا. جب میں جیل سے واپس آیا تو میری فیملی نے کہا مسلم تو ٹیررسٹ ہے، مسلم دس ہے، مسلم دیٹ ہے. اسی وجہ سے میں نے اسلام قبول نہیں کیا. اب میں دنیا سے جانے والا ہوں، میں اس اللہ کو ملنا چاہتا ہوں. اس اللہ نے میری نیت کو قبول کیا. یہ سسٹر کی وجہ سے آج میں مسلمان ہو گیا، اس کی وجہ سے مسلمان ہو گیا. چند ہفتے بعد وہ بندہ دنیا سے جو ہے نا وہ رخصت ہو گیا. میرے بھائیوں دوستو، یہ وہ نیت ہے، نیت کی بات. انما الاعمال، اس نے 20 سال پہلے نیت کی، اللہ تعالیٰ نے کلمے کے بغیر اسے موت نہیں دی. اور اسی طرح دوسرا اس واقعے میں اینڈ کرتا ہوں. 83 سال کی ایک مائی صاحبہ، اس کا گرینڈ سن، اس کا جو پوتا تھا، وہ دونوں آپس میں ینگ بچے بیٹھے تھے، وہ اس کو پیغام دے رہا تھا اسلام کا پوتے کو. تو اس نے وہ جو گرینڈ ماں جیسے پیچھے بیٹھی ہوئی ہے، تو اس نے توجہ نہیں دی. سوری، تو جو مائی صاحبہ تھی، تو اس نے کہا کہ اے ینگ مین، اے مسلم ینگ مین، جو تم کہہ رہے ہو میں سارا کچھ قبول کرتی ہوں، میں راضی ہوں تیرے اس پیغام پہ. میرے پوتے کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا چاہتا ہے، لیکن جو تم نے ایکسپلین کیا اسلام کے بارے میں ایگری ہوں. سارا کچھ تو نے سچ کہا، تیرا خدا سچا ہے. اس بچے نے، میرے جیسا بندہ ہوتا بھاگ کے اس کو کلمہ پڑھاتا کہ مجھے تو یہ موقع مل رہا ہے. اس بچے نے توجہ نہیں دی مائی کے اوپر، اور چند دن بعد مائی کی طبیعت خراب ہو گئی، وہ کومے میں چلی گئی، ہاسپٹل میں داخل ہو گئی. اور جب ہاسپٹل میں داخل ہو گئی تو انہوں نے اس کا ارینجمنٹ کرنے لگے تدفین کا، دفنانے کا. اور اللہ پاک نے ہفتے بعد اس کو دوبارہ زندگی دی، دوبارہ اس کے اندر سانس ڈالا. جب اس کے اندر دوبارہ سانس ڈالا، اس نے آنکھیں کھول کر کہا کہ اس مسلمان بچے کو بلاؤ، اس مسلمان بچے کو بلاؤ جو میرے پوتے کو. اس نے گرینڈ سن کو کہا. جب وہ اس کو بلایا، اس نے کہا کہ مجھے کیا کرنا ہے تیرے اللہ سے ملنے کے لیے جو تم ایکسپلین کر رہے تھے. اس نے کہا کہ اے مائی، صرف تو نے کلمہ پڑھنا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. یہ وہ شہادت ہے، جب تم یہ کہو گی تو اللہ تعالیٰ تجھے اپنے پاس بلا لیں گے، تم مسلمان ہوگی. وہ عورت ایسے انگلی کر کے شہادت لے رہی تھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. ساتھ ہی اس کی آنکھیں بند ہو گئی، کلمہ پڑھ کے وہ فوت ہو گئی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا کیا اس عورت نے اللہ کو اپنے دل سے قرار کر لیا. میرا اللہ نہیں چاہتا تھا کہ بغیر شہادت کے اس کو دنیا سے لے کے جانا. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر سانس ڈالی کہ عورت، تو نے مجھے اس دن یہ کہہ دیا تھا کہ میں نے تجھے قبول کر لیا، مگر شہادت نہیں لی، تو نے گواہی نہیں دی. اس گواہی کی وجہ سے اللہ نے سانس ڈالے. اور ہم تو مسلمان ہیں،
ہمارے ایمانوں کو کیا ہوا ہے؟ ہم تو اپنے آپ کو کیوں ہپوکریٹ بنا رہے ہیں؟ ہم ایک طرف دعوت محبت کرتے ہیں لیکن پیروی نہیں کرتے۔ اللہ نے جب ہمیں قرآن میں فرما دیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، اے نبی ان سے فرما دیجئے اگر تم سے مجھ سے محبت کرتے ہو اللہ تعالیٰ نبی کی پیروی کرو۔ نبی کی پیروی کرنا، ان کی سنتوں پہ عمل کرنا، قرآن کے